نحمده ونصلي على رسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى قل رب زدني علما صدق اللہ علیہ. یہ کتاب اخلاق سلف جس طرح تمام کتابیں یہ میری سامنے میرے خیال میں کہ یہ حضرت کی سب سے پہلی کتاب معاشہ محمد احمد صاحب کی. اس میں سے کچھ سنا رہا ہوں. علماء نے بہت پسند کیا اس کو. پہلے جگہ یہ سنائی بھی جاتی تھی لیکن اب اس کا نام گویا کہ مشہور ہو گیا ہے. میں نے کہا پھر زندہ کر دوں اس کو. یہ حضرت امام محمد احمد صاحب کی کتاب اخلاق سلف آپ جانتے ہی ہوں گے. ان کے پاس ایک کتاب تھی تنبیہ المخترین، جو دھوکے میں جو لوگ پڑے ہیں ان کو تنبیہ کرنا. علامہ شعرانی کی کتاب ہے، بہت ہی مفید. ترجمہ شاہ ظفر افندی صاحب نے کیا ہو. تو حضرت کی بڑی خواہش تھی اس کی تلخیص ہو جائے. ظاہر کے بھی دو آدمی تھے، میں تھا، مجھے عمار صاحب تھے. خیر مجھے عمار نے اس کی تلخیص کیا، وہی چھپی. اللہ تعالیٰ حضرت کی روح کو مسرور فرمائے. اور بہت فرماتے تھے مجھ سے تنہائی میں، مولانا میں چاہتا ہوں میری کتاب چھپتی رہے تاکہ مجھے ثواب ملتا رہے. تو الحمدللہ احسانی حضرت کی کتاب مواعظ کا کیا نام ہے؟ حضرت کی روح البیان. مجھ سے تنہائی میں کہا کہ ضرور اس کو چھپوا دے. چاہتا میں چھپواتا ہوں. یہ کتاب ہی ایک دفعہ چھپ کے رک گئی تھی، پھر عبداللہ نے چھپوایا. کل دیکھا میں نے اس کو، جب یاد تو رہتا نہیں. تو عبداللہ ہی نے چھپایا اس کو. ہاں نہیں چھپی. اچھی کتاب ہے، بہت خواہش تھی. تلخیص و ترجمہ تنبیہ المخترین. کس کی کتاب ہے؟ کتب ربانی ابو المواہب شیخ عبد الوہاب ابن احمد الشعرانی کو سے. بہت بڑے آدمی ہیں علامہ شعرانی. علماء ثانی لکھتے ہیں کہ علامہ شعرانی پر اور شاہ ولی اللہ صاحب پر علوم کی اس طرح بارش ہوتی ہے پتجھڑ کے زمانے میں پتے گرتے ہیں. یہ حضرت ثانوی کے شاہ ولی اللہ صاحب ان کے بارے میں علامہ شعرانی بہت بڑے آدمی. اللہ تعالیٰ ان کے علوم سے ہم سب لوگوں کو مستفید فرمایا ہے. اور انہی کی کتابیں طبقات کبریٰ اسی کو ہم نے لکھا ہے 11 جلدوں میں ہوگی. اصل تو وہی ہے، اصل تو انہی کی کتاب ہے طبقات کبریٰ. بہرحال بہت بڑے آدمی ہیں. ان کے مطلب شاہ تھانوی جب یہ فرمائیں کہ علامہ شعرانی اور شاہ ولی اللہ صاحب ایسے ہیں جیسے علوم کی بارش پتجھڑ کے پتے ویسے گرتے ہیں، ایسے علوم. ان کی ایک کتاب تو طبقات کبریٰ ہے جو اخبار سند پر 11 جلدوں میں مشتمل ہے. یہ کتاب حضرت نے پایا بہت. اب جو سامنے آ گیا اس کو سناتا ہوں. سلف صالح اخلاق ہے. چوتھا خلق کیا ہے؟ سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے، یہ حضرات اپنے علم و عمل میں کامل خلوص رکھتے تھے. پہلی بات یہ حضرات علامہ ثانی لکھ رہے ہیں کہ یہ حضرات اپنے علم و عمل میں کامل خلوص رکھتے تھے اور ریا کی آزمائی سے بہت ڈرتے تھے. ریا کی آمیزی سے بہت ڈرتے تھے. ریا نہ آنے پر جو ہم کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے. بہت بار کہا یہ حضرات ہمیشہ متوجہ کرتے رہتے ہیں اخلاص کی طرف، خلوص کی. یہ حضرات اپنے علم و عمل میں کامل خلوص رکھتے ہیں اور ریا کی آمیزی سے بہت ڈرتے ہیں. اے دوست، اس مقام پر ہم اس کی بخوبی تشریح کرتے ہیں. علامہ لکھ رہے ہیں اے دوست، اس مقام پر ہم اس کی بخوبی تشریح کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو اس کی سخت ضرورت ہے. اب یہ بیان نہیں ہوتا، یہ سب کہاں بیان ہوتا ہے؟ خلوص پر کہاں بیان ہوتا ہے؟
کہ لوگوں کو تو اس کی سخت ضرورت ہے لیکن بیان نہیں ہوتا. میں بیان کرتا ہوں، شاہ صاحب لکھ رہے ہیں. اے دوست، اس مقام پر ہم اس کی بخوبی تشریح کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو اس کی سخت ضرورت ہے. احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا کیا، اس میں ایسی چیزیں پیدا کی جو نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، اور نہ کسی بشر کے دل کو اس کا خیال گزرا. احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا، اس میں ایسی چیزیں پیدا کی جو نہ آنکھوں نے دیکھی اور نہ کانوں نے سنی اور نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خیال گزرا. تو جنت عدن کو بولنے کا حکم فرمایا، اس نے کلام کیا ہے. جنت عدن نے کلام کیا ہے، اس نے کہا اور 3 بار کہا قد افلح المؤمنون. بس مومنین نے فلاح پائی. اللہ ہم سب لوگ انہیں مومنین میں سے بنا کے فلاح پائی. قد افلح، پھر جنت عدن نے کیا کہا؟ 3 بار کہا قد افلح المؤمنون. مومن فلاح پا گیا. پھر کہا میں بخیل اور ریاکار پر حرام ہوں. جو نمازی ہے اس کے لیے کھلی ہوں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح پائے ان مومنین نے جنہوں نے نماز میں خوشی اختیار کیا ہے. اس نے تو نہیں کہا لیکن اصل تو آگے بڑھا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مطلب جنت عدن کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے. اور آیت پڑھی کس نے؟ جنت عدن ہے. فلاح پائی ان مومنین نے جسے اپنی نماز میں خوشی اختیار کیا. اللہ ہم سب لوگوں کو خوشی کی رحمت سے مالا مال فرمائے. مومن فلاح پا گئے. پھر کہا میں بخیل اور ریاکار پر حرام ہوں. وہ بھی منبہ فرماتے ہیں جو آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے. ڈرنے کی بات ہو جائے. یہ پہلے سنائی آتی تھی، رمضان میں سنائی جاتی تھی. جو آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے اور اس کا نام دوزخیوں کے دفتر میں لکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. حسن بصری فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو عالم اپنے علم پر عمل کرتا ہے یقیناً وہ ولی اللہ ہے. جو عالم اپنے علم پر عمل کرتا ہے وہ یقیناً ولی اللہ ہے. سفیان ثوری فرماتے ہیں میری والدہ نے کہا اے بیٹا جب تک علم پر عمل کرنے کی نیت نہ کرے پڑھنا شروع نہ کر. پہلے نیت درست کرو کس لیے پڑھنا چاہتے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے. والدہ بھی ویسی ہوتی ہے. اے بیٹا علم پہلے نیت درست کرو. میری والدہ نے کہا کہ کون کہہ رہا؟ سفیان ثوری بہت بڑے امام جانتے ہیں. سفیان فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے کہا اے بیٹا جب تک علم پر عمل کرنے کی نیت نہ کرے پڑھنا شروع نہ کر اس لیے کوئی علم تیرے لیے آخرت میں وبال ہوگا. برابر ملامین کی تکرار ہونا چاہیے. یعنی کہ ایک دن سال میں 2 سال 10 سال میں سن لیا کرو. ماشاء اللہ روزانہ اس کا تم لوگ کسی پڑھتے ہو؟ ہم لوگ سے میں کہتا رہتا ہوں. یہ سوال تو دوسرے دن تیسرے دن ہوتے ہی تھا ہم لوگوں سے. ظاہر ہے کہ تم لوگ کس لیے پڑھتے ہو؟ تو ہم لوگ کہتے حضرت عمل کریں. ارے بہت مشکل ہے. کوئی کہتا تھا پڑھیں گے اور پھر پڑھائیں گے. ارے بہت مشکل. مطلب ابھارتے تھے کہ واقعی تم علم پڑھانے کے لیے پڑھو اور عمل کرنے کے لیے پڑھو. یہ دوسرے تیسرے ترجیح دیتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا صفائی ساکر کی موٹر کی روز آپ بھی آئے گا صفائی کرنے. اسی لیے ہم لوگ نیت کی صفائی ہوتی رہتی تھی. معلوم ہوئی کہ نہیں ابھی ڈر تو یہی لگ رہا ہے. میں تو بہت زیادہ نازم حضرت کتنا خلوص پر کتنا کلام فرماتے تصور نہیں کر سکتے آپ. اب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے زیادہ اس کو سمجھتے نہیں تھے لیکن ہم لوگ سے مطالبہ وہی خلوص کا.
اس لیے کہ وہ علم تیرے لیے آخرت میں وبال ہوگا۔ ایک دفعہ یونس بن عبیدہ سے کہا گیا ہے کہ آپ نے حسن بصری جیسا عمل کرنے والا کوئی شخص دیکھا ہے؟ حسن بصری جناب آتا رہتا ہے، تو انہوں نے فرمایا بخدا میں نے کسی کو اس جیسی باتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو پھر ان جیسا عمل کرنے والا کیا دیکھتا ہے جب ان جیسی بات کوئی نہیں کرتا حسن بصری جیسا۔ انہوں نے پوچھا، حضرت علی نے امتحان لیا تھا ان کا، تم بات کر رہے ہو بھلے امتحان دو۔ بلایا حضرت حسن بصری کو، کہا کہ بتاؤ دین میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ کہا ورا، پہلا سوال ٹھیک، پاس سے آئیے، پاکیزگی یہ بڑی چیز، اور سب سے خراب چیز کیا ہے؟ کہا تما، بھائی کہا آپ تو بات کرو۔ حسن بصری جاؤ مسجد میں پھر بات کرنے کی اجازت نہیں، یہ نہیں کہ بات جو چاہے کر، بھائی ادھر ادھر دیکھ لیا شروع کر دیا بات۔ اتنی غلط بیانی ہوتی ہے مجھ سے جو کہتے ہیں یہ غلط، اگر بات کہہ رہا ہے کوئی، اگر آپ خاموش ہیں تو غلطی کا اقرار کر لیا آپ نے، غلطی پر راضی ہو گئے، نہیں کیا تو فتنہ ہے، کہہ نہیں سکتے آپ، کچھ بھی بیان کرے کہہ نہیں سکتے آپ، یہ فتنہ اس پر۔ ہمارے حضرت بڑے بڑے عالم سے کہتے بیان کیجیے، بیان کرتے تھے، ابھی ذرا سا بیٹھیے، آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں، ماشاء اللہ، ہو گیا مئو میں سب علماء جمع تھے، وہاں پہ رحمٰ آدمی بھی تھے سب لوگ، ایک عالم سے کہا بیان کیجیے، تو انہوں نے مانے کیا کہہ دیا ہے، جو جتنا بڑا عالم اتنا بڑا متکبر، اس قسم کی بات کر دیا ہے، کہا میں نے اسی لیے آپ کو کھڑا کیا ہے کہ علماء کی توہین کریں، بیٹھو، بتا دیے۔ انہوں نے کہا کہ جتنا بڑا عالم، اس کے بعد وہی مان کیا لفظ کہہ دیا، بہت وہ خود بڑے عالم تھے، لیکن وہ سمجھے کہ حضرت ہم علماء کو کچھ کہے ہوئیں گے تو خوش ہو گئے، حضرت کبھی نہیں کر سکتے تھے، علماء کی قدر کرتے تھے، لیکن تعلیم جاری رکھتے تھے۔ تعلیم جاری رکھنا اور ہے اور کسی کو کچھ کہنا اور ہے۔ ایک صاحب تھے یہاں، ایک مدرسہ کھلا ملک تھا، عالم سے کہا بیان کرو، میں بیان کیا کہ یہ آپ لوگوں نے کھول لیا ہے، اسی لیے خلوص کی ضرورت ہے، اور یہ ہے، کہا آپ کو خلوص کی تعلیم کے لیے میں نہیں کھڑا کیا ہے، آپ یہ کہیے کہ بڑا اچھا کیا تمہیں مدرسہ قائم کیا، ضرورت ہے، ہم اس میں رہتے ہیں، اسی مدرسے کی بات ہے غالباً میں تھا۔ کہا اس وقت امت کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، مکاتب ضروری ہیں، اس پر بیان کرو کہ تم نے خلوص کی بات چھوڑ دیا، عالم تھے، اور کہا کہ اس سے اچھا طریقہ لڑکا بیان کر دیتا ہے، یہ بیان بیٹھا دیے فوراً۔ بہرحال حسن بصری بخدا اس جیسی باتیں کرتے ہوئے تو دیکھا، تو پھر اس سے جیسا عمل کوئی کیا کر دیتا ہے۔ سنو ان کا وعد دلوں کو رلاتا تھا۔ حسن بصری حضرت علی نے اجازت دیا تھا ان کو وعد کی، سنو ان کا وعد دلوں کو رلاتا تھا، جبکہ دوسرے لوگوں کا وعد آنکھوں کو بھی نہیں رلا پاتے، دوسروں کے وعد آنکھوں کو بھی نہیں رلاتے، نہ کہ ان کا وعد دلوں کو رلاتا تھا۔ یہی آدمی معاذ سے کسی نے پوچھا آدمی مخلص کب ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا جب اس کی حالت شیرخوار بچے جیسی ہو جائے کہ تعریف و مذمت میں کچھ فرق نہ کرے۔ چھوٹا بچہ کیا کرے؟ اگر اسے کہا بھائی خوبصورت ہو تو اس کو سمجھ میں آئے گا؟ نہ بدصورتی کا اس کو غم، نہ خوبصورتی سے خوشی۔ انسان کو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ تعریف، مدح اور ذم کی پرواہ نہ کرے، اپنا کام کیے جاؤ، جو کر رہا ہے مدح کر، اللہ کا شکر ہے، مذمت ہے سوچو کہ ہم ایسے ہی ہیں، پھر بھائی بات ہے کہ نہیں اچھی۔ مثال ہی کتنی دی ہے، جو چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہوا اسے کتنی کہیں کوئی خوبصورت، اس کو کچھ اثر ہوگا؟ وہ کہنا نہیں کہ خوبصورت ہمیں یا غیر خوبصورت، بھائی عمدہ مثال ہم نہیں دے سکتے تھے، بہت عمدہ مثال۔ سنو ان کا وعد دلوں کو رلاتا تھا، اس کی ضرورت ہے مجھے، کیا نام لے کے کچھ کھا جانا۔
ان کا وہاں پوچھا آدمی مخلص کب ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا جب اس کی حالت شیر خار دودھ پیتے ہوئے بچے جیسی ہو جائے. کہ تعریف اور مذمت میں کچھ فرق نہیں. کہا بہت خوبصورت بچہ کچھ ہوگا کیا نہیں بصورت ہو تو بھی کچھ اس کو غم نہیں ہوگا. تم اپنی زندگی میں ایسے رہو کہ لوگوں کی مدح و ذم کی پرواہ نہ کرو. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے مولانا سنی وہاں گنگوہی بھی لکھا کہ آپ نے حالات اپنے نہیں لکھے. پیر تو پیر ہی قطب عالم قطب ربانی کون وہاں گنگوہی. حضرت اصلاحی عالم بھی نہیں تھے نہیں پیر چونکہ بنایا تھا اس بنا پر وہ بھی حق رکھتے تھے. لکھا وہاں گنگوہی کو اپنے حالات کو لکھیے. کوئی کر سکتا ہے اس بار. حاجی صاحب بہت نرم آدمی تھے جسے وہاں محمد احمد صاحب بھی نرم تھے لیکن بعض جگہ معلوم تھا کتنا سخت ہے حالات. جب طریق کی کوئی بات ہو جاتی ہے سب کو رہتے تھے. حاجی صاحب نے لکھا وہاں گنگوہی کو اپنے حالات کیا عمدہ لکھا مجھے. یہ ذرہ بے مقدار آفتاب کے سامنے کیا اپنے حالات لکھے. کون لکھ رہا ہے؟ ماں وہی لکھ رہے ہیں. یہ ذرہ بے مقدار آفتاب کے سامنے اپنے کیا حالات لکھے. مگر حضرت کا حکم ہے اس بنا پر لکھتا ہوں کہ الحمدللہ مدح و ذم میرے لیے برابر ہو گیا. کوئی تعریف کرے تو مدح ہو گیا کچھ فرق نہیں آتا. یہ حال لکھا کہ معلوم ہے کہ ہمارے ماں وہی اس حال پر بالکل قائم تھے. اللہ نے اسی تھوڑے ان کو قطب عالم کا لگایا. مقتدا تھے ان کی ذات مقتدا تھی. وہ ایسے تھے کہ جن کی اقتدا کی جا سکتی تھی. کسی بھی آپ نے کہا واللہ جب تک میرے طریق پہ نہیں ہوگے نجات نہیں پائیں گے. تمہارا محمد کہتے ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ میرا ہر طریق معید بھی سنت بل کتاب ہے. اس بنا پر جب تک اس پر نہیں آؤ گے نجات نہیں پاؤ گے. یہ وہی کا مطلب حضرت محمد احمد صاحب کہتے ہیں. مہاراج تو یہ مقدار کتنی عمدہ بات ہے. یہ ذرے بے مقدار کوئی حیثیت ہماری نہیں ہے. آپ آفتاب ہیں وہاں اپنے پیر کو لکھ رہے ہیں جبکہ اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے. یہ ذرے مقدار بے مقدار آفتاب سامنے کیا اپنے حالت لکھے. ہاں یہ ہے ضرور ہوا ہے حضرت کی برکت سے کہ مدح و ذم برابر ہو گئے. کوئی تعریف کرے تو نہ تعریف کرے سب برابر اور سب کچھ حاصل ہو گیا. ان کی نظر مخلوق کی طرف سے ہٹ چکی ہے خدا کی طرف ہو گئی. یہ بات ہے مدح و ذم لکھا نا مدح و ذم برابر. ماں وہی کیا ہے. ایک بات اور لکھی انہوں نے بہت عمدہ اور حضرت یہ بھی بات ہے کہ 300 لڑکوں نے سند حدیث مجھ سے لی ہے اور تشریف لے گئے. یہ بھی لکھا. معلوم کہ باقی حالات میں یہ بھی ایک چیز تھی جس کو ہم لوگ کوئی نہیں سمجھتے. 300 دیکھا 300 ہوگا میں لکھا ہوا. 300 لڑکوں نے سند حدیث مجھ سے لی. یہ بھی اپنے شیخ کو لکھا. معلوم ہے کہ یہ بھی ایک تو اپنا حال باطنی لکھا کہ مدح و ذم کوئی تعریف کرے تو مذمت کرے تو برابر. 300 لڑکوں نے سند حدیث دینی خوبی کی بات ہے نہیں ہم لوگوں کے لیے ماشاءاللہ حدیث پڑھا رہے ہیں. ماں ہر چکھا دیں فراموش کر دیں اللہ حدیث یار کی تکرار نہیں کرے. اس سے بڑھ کے کوئی نہ وظیفہ ہے نہ اس سے بغیر کہ کوئی فریضہ ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. مجھے حدیث سنائی تھی کبھی کہ افضل الصدقہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ کوئی حدیث کسی کو پیش کر دے. مجھ سے کوئی حدیث تھی کہا یہ حدیث آتا ہم نے سنے ہی نہیں. میں کہا کچھ تھوڑے سنے ہوں یہاں بھی کچھ سننا ہے. بات یہ ایسی سنو گے یا نہیں سنے ہو. میں نے کہا دل میں یہ کتاب رکھی ہوئی نہیں وہ کتاب ملتی بھی نہیں. مہاراج مدح و ذم پر میں نے کہا کہ مدح و ذم تعریف کیا اللہ میں اسے لائق نہیں. مگر وہی کا واقعہ ہے کہ کوئی خط آیا اس میں بہت برا لکھا تھا. ماں کو کچھ بہت ہی نسب پر بھی کچھ لکھا تھا.
کسی نے پڑھ لیا بیٹھے تھے آپ کوئی چیز آتی ہے پڑھ لیں گے. حضرت آپ ایسا ایسا خط پڑھتے ہیں آپ کو کوئی اثر بھی نہیں ہوتا. تو کہا وہاں ایک جھولا رکھا ہوا تھا مٹ کا, خط نکال کر پڑھو. اس میں دیکھا کتب عالم, پہلی خط میں آیا وہی کیا لکھا تھا کتب عالم, اور کسی دوسرے اس خط میں کیا تھا حرامی کی اسکرین پر تھا. کہا نہ میں ایسا ہوں کتب عالم ہوں نہ حرامی ہوں, دونوں کے بیچ میں ہے تو کیا اس میں لڑوں میں. نہ کتب عالم میں ہوں, میری تعریف میں مبالغہ ہی کر رہا ہے, میری من میں مبالغہ کر رہا ہے. نہ اس کا خیال مجھ کو نہیں اس کا خیال ہے. آپ اپنا کام پروار میں پڑھو. سمجھا دیا لوگوں کو. یہ کام مدہ و ضم برابر ہے. اور 300 لڑکے سرد فراغ لے کر مجھ سے گئے ہیں. یہ معمولی سعادت نہیں ہے. حدیث کی اجازت بہت بڑی چیز ہے. حدیث کے لوگ بہت ہوتے ہیں, عرب کے لوگ. ابھی آ رہا ہے کئی دن سے, بہت کئی جگہ سے ان کو حدیث کی اجازت ہے, پڑھا بھی رہے ہیں. لیکن اس فقیر کی حدیث کی اجازت کے لیے صحیح نکاح بات ضرور دیجیے تاکہ ہندوستان سے عرب میں یہ چیز پہنچ جائے. اب تو عرب سے ہندوستان میں آ رہی ہے. اللہ کا بہت سے لوگ لے گئے, بہت لیتے ہی ہیں. اللہ کا شکر ہے. بہرحال اخلاص ایسا پانی ہے جس سے دل کو زندگی حاصل ہوتی ہے. اخلاص ایسا پانی ہے جس سے دل کو زندگی حاصل ہوتی ہے. اور ریا اس کے لیے موت. ریا کیا دل مردہ ہو جائے گا. پھر ان دونوں کا اجتماع کیسے ممکن ہے؟ ایک چیز کیا ہے, موت پیدا کرنے والی ہے, یعنی موت تک پہنچانے والی. ایک وہ زندگی. تو دونوں کیسے ہوگا؟ تو اخلاص اور ریا دونوں جمع نہیں ہو سکتی. یا تو اخلاص ہوگا یا ریا ہوگی. ابن سماعت فرماتے ہیں میں نے جب بھی اپنا محاسبہ کیا تو معلوم ہوا کہ میں محض ریاکار ہوں, گم بھی نہیں گئی. حسن بصری فرماتے ہیں جس نے محفل میں اپنے آپ کو برا کہا اس نے اپنی تعریف کیا ہے. اور یہ ریا کی علامت ہے. حقیر فقیر خالی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. دل میں رکھو اپنی حقارت, اپنی چھوٹائی, اپنی دل میں رکھو. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک آدمی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور اہل خراسان کو دکھلاتا ہے. لوگوں نے پوچھا یہ کیوں کر؟ آپ نے فرمایا وہ دل سے یہ پسند کرتا ہے کہ خراسان والے کہیں فلاں شخص مکہ میں صحیح ہو تو آپ مجاور ہو رہا ہے, اسے یہ عمل مبارک ہو. مطلب کوئی وہاں کا آدمی آ گئے کہے, وہ دل سے پسند کرتا ہے خراسان والے کہیں فلاں شخص مکہ میں صحیح و طواف کہہ کے مجاور ہو رہا ہے یہاں, لیکن سوچ نہیں رہا کہ خراسان والوں کو معلوم ہو جائے کہ میں اس وقت طواف کر رہا ہوں. ریاکاری ہوئی کہ نہیں؟ ابراہیم اعظم فرماتے ہیں کہ جس کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اسے اچھائی سے یاد کریں وہ نہ متقی ہے نہ مخلص ہے. اکرمہ فرماتے ہیں کہ نیک نیت اکثر کیا کرو, نیک نیت اکثر کیا کرو کیونکہ ریا نیت میں دخل نہیں ہوتی. کہتا ہے عمل میں تو ریا ہے, نیت میں کیا ہے؟ اگر آپ نے اس سے نیت کیا کہ اللہ راضی ہو جائے تو اس میں اب ریا کیا ہوگی؟ بڑی عمدہ بات ہے. نیت میں ریا نہیں ہے, عمل میں ریا ہے. نیت اچھی کر لو, عمل سب ٹھیک رہے گا. نہیں ابھی ایک نئی بات معلوم ہوئی نہیں. نئی سماعت فرماتے ہیں پیر پر کوڑوں کی مار کھانا ہم پر آسان ہے لیکن نیت صالحہ مشکل ہے. یہ نیت ہی تھی. حسن بصری فرماتے ہیں لوگ اعمال کے بدلے جنت اور دوزخ میں داخل ہوں گے اور نیت کی وجہ سے اس میں ہمیشہ رہیں گے. اعمال کی وجہ سے تو جنت میں داخل ہوں گے لیکن نیت چونکہ اچھی تھی اس بنا پر نیت کا دوام ہوگا, ہمیشہ ہمیں جنت میں رہیں گے. دخول تو عمل کی وجہ سے ہوگا لیکن ہمیشہ خلود, دخول عمل سے اور خلود نیت کی وجہ سے ہوگا.
ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ سب پڑھ ہی چکے ہیں، کچھ ہی پڑھے ہوئے ہیں۔ اب وہ دراصل فرماتے ہیں عالم جب کوئی کتاب لکھے تو اسے مناسب ہے کہ نصرت اسلام کی نیت کرے کہ اللہ کی مدد، اسلام کی مدد ہوگی اس سے۔ تعلیم کی عمدگی پر اپنے ہمعصروں سے تعلیم کی نیت ہرگز نہ کرے کہ بڑی اچھی کتاب ہے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں ابراہیم تیمی غلاموں جیسے کپڑے پہنا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے دوستوں کے سوا کوئی انہیں عالم نہیں سمجھتا تھا، کپڑا معمولی پہنتے تھے ظاہر نہیں۔ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ مخلص وہ ہے جو اپنے نیکیوں کو برائیوں کی طرح مخفی کر رکھے، یہ برائیوں کو چھپاتا ہے نہیں۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں ایسے عالم بہت کم ہیں جن کا حلقہ درس بڑا ہو اور وجوب سے محفوظ ہو۔ حلقہ اگر بڑا ہے تو وجوب میں مبتلا ہو جاتا ہے، نہیں حلقہ کتنی بڑا ہو لیکن وجوب کیا اللہ کا فضل سمجھو بس۔ جب سفیان ثوری نے حدیث پڑھانا چھوڑ دیا تو لوگوں نے آپ سے اس کے متعلق عرض کیا۔ آپ نے فرمایا باخدا اگر مجھے معلوم ہو کہ تم میں کوئی اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو میں اس کے گھر جا کے پڑھاؤں گا، لیکن مخلص نہیں مل رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ کے لیے علم حاصل کرنے والے نایاب ہو چکے ہیں۔ بہت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اہل علم زمانے کی چراغ ہیں اور ہر عالم اپنے زمانے کی روشنی ہے، اس کے علم سے اسے اقران روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اگر عالم نہ ہوتے تو لوگ کوڑے کرکٹ کی طرح ہو جاتے ہیں، عالمی کی وجہ سے روشنی ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب فرماتے ہیں اس امت پر سب سے زیادہ اس عالم سے میں خائف ہوں جو زبان کا عالم ہو مگر دل کا جاہل ہو۔ اس پر بہت حضرت کا کلام ہے، دیکھ سنا ہوگا۔ اخف ما اخاف علی امتی، اخف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، ہے نا، یہ حدیث صحیح ہے۔ اخف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، منافق ہے لیکن زباندار کو، اس سے میں ڈرتا ہوں۔ سب اسی کی روایت ہے، پوری کتاب میں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیم پر عمل کی۔ اخلاق سلف نام ہے، اسی بنا پر خیال ہوا کہ مولانا نے اخلاق سلف لکھا ہے تو ہم اقوال سلف لکھ دیں۔ لہٰذا ہم نے 3-4 جلد سے پوری سنائی ہے، مگر بات کوئی جاتا رہا تو جاتے وہ سناتا تھا روزانہ، اقوال سلف بھی کر کے سناتا تھا۔ 3 تو پوری سنائی ہے، 4تھی شروع کیا تھا تو پھر کیا ہو گیا، وہ فاتح ہو گئی۔ اوپر لکھا ہوا ہے 4تھی کے پہ ان کے خط کا لکھا ہوا ہے۔ بہرحال حضرت کی پوری توجہ تھی۔ اور بتلا دوں اقوال سلف کی پہلی جلد میرے پاس تو پیسہ تھا نہیں، حضرت نے چھپوایا پہلے، اس کی کتابت کا حضرت دے دی ہے پہلی میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر طرح سے معین رہے حضرت، ہر طرح سے۔ اب کیا بتاؤں، دونوں کتاب ایک دوسرے شخص کہہ رہے تھے، دیکھا کہ ہم چھپوا دیں گے، تو ہم نے کہا کہ حضرت فلاں شخص کہہ رہے ہیں کہ ہم چھپوا دیں گے، اور انہوں نے کچھ پیسہ بھی دے دیا تھا مجھے۔ ارے آپ کو کیا ملے گا، جائیے فوراً اس معاملے کو پھنس کیجیے۔ گیا اوپر میں کہا ہم چھپوا لیں گے۔ تو وہ ہے کہ پہلی چیز اقوال سلف کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور کیا کیا ان کی اکرامات و انعامات کو بیان کرو۔ بس دعا کیجیے کہ یہ کتابیں جو حضرت کی ہیں وہ بھی پڑھائی جائے، اس کی طرح امت کی توجہ۔ دیکھیے کتنا ہے، کچھ تو خیال ہو جاتا ہے، لیکن سننے سے کچھ تو اخلاص کا خیال ہو جاتا ہے۔ اتنے اقوال نقل کیے، اللہ تعالیٰ حضرت کو بھی جزائے خیر دے، مجھے قبر کو نور سے بھر دے،
ان کے درجات عالیہ سے منور فرمایا. ہمارے دونوں شیخ ماشاء اللہ طبقات سے وہ لکھا حضرت ماشاء اللہ صاحب کے، اور یہ لکھا گیا شریف تھا میں بالکل. بہت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ دعا دی. اللہم صلی علی سیدنا. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں خلوص عطا فرمائے، اور جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں لازمی یا متعدی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اس میں اخلاص کی نعمت، اخلاص کی دولت سے ہم سب لوگوں سے ساتھ فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بھی کام ہو تھوڑا زیادہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے کے لیے، ان کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق برحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.